نے شہزادی سید کونین کا مقام اور مرتبہ بتا دیا۔ اب آئندہ ماہ رجب کا مہینہ ہے، 13 رجب کو مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ کی جشن مولود کعبہ ہے۔ کعبۃ اللہ کے اندر میرے علی مرتضیٰ پیدا ہوئے، لیکن غور و فکر کیجئے 20 ربیع جمادی الثانی کے بعد 22 جمادی الثانی کو خلیفۃ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کا دن بھی ہے۔ تو میں آپ کو ایک ہی بات کہوں گا کہ جب شب معراج سے میرے آقا نمازوں کا تحفہ لے کر جب واپس آئے تو مکہ معظمہ میں جانے سے قبل حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کے حجرے کو گئے اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ خوشخبری سنائی کہ مجھے معراج پر بلایا گیا تھا، مجھے اللہ نے نمازوں کا تحفہ دیا۔ میں ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، میں وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ اے خدا میں نے تجھے بن دیکھے خدا مانا، اے خدا میں نے تجھے بن دیکھے خدا مانا ہے، خدا کی قسم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بی بی خدیجہ الکبریٰ کو خوشخبری سنائی تو اماں جان خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا یا رسول اللہ اتنی بڑی خوشخبری اور نمازوں کا تحفہ اور اللہ سے ملاقات عرش پر جا کر آنے ہیں، تو یہ کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر آپ اعلان کریں۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ ساتھ میں آئیں اور کعبۃ اللہ کے اونچے مقام پر منبر رسول پر کھڑے ہو کر میرے آقا نے اعلان کیا کہ میں مسجد اقصیٰ گیا، 1,24,000 انبیاء کی امامت ملی اور مجھے سواری براق بھیجا گیا تھا اور میں جبرائیل امین جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ معراج کے سفر پر گیا تو کچھ مخالفین بھی تھے اور کچھ جاننثار بھی تھے، 2 گروپوں میں تقسیم ہو گئے۔ جاننثار تو میرے آقا کو مبارکباد دینے لگے، لیکن مخالفین نے کہا کیسا گئے، اتنا لمبا سفر مسجد اقصیٰ کو جانے کے لیے 2 مہینے کا عرصہ گزرتا، مختلف چیموگویاں شروع ہوئی تو یہ مخالف گروپ یہ سنتے ہی کس کے پاس گئے؟ خلیفۃ اول امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر کہے اے صدیق اکبر یہ بتاؤ کہ اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ راتوں رات مسجد اقصیٰ میں جا کر امامت فرمائی اور اللہ سے ملاقات بھی ہوئی، معراج بھی ہوئی، تو آپ کیا کہیں گے؟ تو صدیق اکبر آئے خلیفۃ اول نے ارشاد فرمایا مجھے یہ بتائیے کہنے والا کون ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہنے والا کون ہے؟ تو یہ جو مخالفین کا گروپ نے کہا کہ محمد بن عبداللہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ رسول تو مانتے ہی نہیں تھے۔ کہا تو بے ساختہ برجستہ یہ جواب دیا حضرت ابو بکر صدیق نے، میں اللہ تعالیٰ کی اور قرآن کی قسم کھاتا ہوں یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ غور کیجئے ابھی میرے آقا سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، آقا کے زبان مبارک سے معراج کا سفر کی تفصیل بھی نہیں سنی، مسجد اقصیٰ کا بھی نہیں سنا، صرف اتنا کہا اگر میرے آقا کہے ہیں تو وہ صادق الامین ہے، انہوں نے قسم بھی کھا لی۔ تو یہ معاملہ صدیق اکبر تشریف لائے تو میرے آقا نے کہا اے صدیق اکبر آپ نے اللہ کی قسم کھا کر میری بات کی تصدیق کر دی، آپ نے تو سنا بھی نہیں، پوچھا بھی نہیں۔ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں
یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، جو آپ کہا وہ سچ ہے، کیونکہ آپ کی زبان مبارک سے اللہ بول رہا ہے، یہ میرا ایمان ہے، یہی میرا اعلان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ علامہ اقبال نے ایک ہی شعر میں کہہ دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم ہے۔ شہزادی سیدہ کونین بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ آپ اور ہم کیا، ہماری اوقات کیا، ہماری بساط کیا۔ میرے آقا جس کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے اس ہستی کے لیے ہم جمع ہیں۔ خدا کی قسم ہماری آخرت کی کامیابی کی ضمانت شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک خاتون حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک خاتون رات کے 2 بجے کافی اندھیرے سے گزر رہی تھی، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ دوم اس کے قریب پہنچتے ہیں، پہنچ کے بولے اے خاتون تو رات کے اندھیرے میں جا رہی ہے، تجھے ڈر نہیں لگتا؟ کہاں جا رہی ہیں؟ تو وہ خاتون کہتی ہے کیا آج حضرت عمر کا انتقال ہو گیا؟ یا حضرت عمر کا انتقال ہو گیا یا پھر آپ عمر ہیں؟ کیونکہ عمر کے دور میں کسی کی مجال نہیں ہو سکتی کسی عورت کے قریب آ کر بات کر لے، یا تو آپ عمر ہیں یا تو آج عمر کا انتقال ہو گیا۔ یہ خلیفۃ دوم، خلیفۃ سوم آئے، جامع القرآن، کامع الایمان، شرم و حیا کے پیکر، ذوالنورین میرے آقا کی دو دختر آپ کی نکاح میں آئی۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان عظیم ہے سارے قوم مخلوق پر، جس نے ہمیں قرآن کی شکل میں عطا کیا، 30 پارے عطا کیے، زیر زبر عطا کیا، 6666 آیتیں عطا کی۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان عظیم ہے۔ میرے آقا نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ اگر عثمان غنی نہ ہوتے تو دین اسلام نہیں پھیلتا۔ یہ دولت کا انبار اگر پہلا اونٹ مکے میں ہوتا تو آخری اونٹ مدینے میں ہوتا، دولت کا یہ انبار تھا۔ اگر آج کی تاریخ میں یہ بتا دوں کہ قاری محمد حسین نقشبندی زبیر صاحب کے پاس یا مولانا سید شوکت حسین صاحب کے پاس حیدرآباد سے بنگلور تک فارچونر گاڑیوں کی قطار ہے، تو آپ انہیں کیا کہیں گے بتائیے؟ انہیں یہ کہیں گے کہ ارب پتی ہو یا کھرب پتی ہو، تو اس دور کے 1450 برس پہلے ذوالنورین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت کا یہ انبار، اور آپ نے ساری دولت دین اسلام پر خرچ کر دیا، اپنی زندگی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی اہلیہ کے لیے کچھ نہیں رکھا، سارے کی ساری دولت جو ہے امت محمدیہ کے لیے وقف کر دیا، جن کا اکاؤنٹ آج بھی مدینہ منورہ میں ہے، جن کے اکاؤنٹ سے آج تک مسلمان فیضیاب ہو رہے ہیں۔ بتاؤ ساری دنیا کی تاریخ کہ ایسے خلیفۃ سوم کی تاریخ کوئی بتا سکتے ہیں؟ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کا دور، مقام خم پر حج سے واپسی کے موقع پر 25,000 صحابہ کرام کی موجودگی میں
بروز جمعہ خطبہ دینے کے بعد میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کو دائش پر منبر رسول پر بلایا اور کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، میں زمینوں کا مولا میرا علی زمینوں کا مولا، میں آسمانوں کا مولا میرا علی آسمانوں کا مولا، میں کائنات کا مولا میرا علی کائنات کا مولا، کائنات کے ذرے 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 پر میں جہاں جہاں مولا ہوں وہاں وہاں میرا علی مولا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ غور کیجئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، کہ علی مرتضیٰ ہو، کہ سب کے سب اگر کسی کی تعظیم کرتے تو شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا کی تعظیم کرتے، کیونکہ میرے آقا نے کھڑے ہو کر تعظیم کرتے ہوئے یہ بتا دیا، دیکھو صحابہ یہ میری چہیتی بیٹی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری خاتون جنت جب آتی ہیں تو تعظیم اس لیے کرتا ہوں، جب یہ میری بیٹی تشریف لاتی ہیں تو میں پیشانی پر بوسہ لیتا ہوں تو جنت کی خوشبو سنیں، سبحان اللہ۔ جنت کی خوشبو آتی ہے، اسی لیے میں تعظیم کرتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پنجتن پاک کا دامن پکڑنا اور پنجتن پاک کی محبت اور شہزادی مالکہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت اگر کسی نے ہمیں سکھائی تو یہ امام مکہ مسجد حافظ قاری عثمان نقشبندی صاحب اللہ نے سکھائی اور انہوں نے بنیاد ڈالی، اور بعض گوشوں اور بعض تنظیموں کو یہ ثابت کر دیا کہ تمہاری جاگیر اہل بیت نہیں ہے، تمہاری جاگیر علی نہیں ہے، تمہاری جاگیر فاطمہ نہیں ہے، تمہاری جاگیر حسین کریمین نہیں ہے، بلکہ سارے امت محمدیہ کی جاگیر اہل بیت ہے، اس کے بعد صحابہ کرام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ محبت سکھائی امام مکہ مسجد نے، الحمدللہ۔ بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ، کل ہند مجلس فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن ولادت خاتون جنت منائے جا رہے ہیں۔ اب آپ کو غور کرنا ہے، وسیلہ دین اسلام میں چلتا ہے، جب تک آپ اپنا وسیلہ مضبوط نہیں کرو گے تمہیں آخرت میں کامیابی اور کامرانی نہیں ملے گی۔ اور یہ کیا ہے؟ خاتون جنت سے اٹوٹ محبت اور وابستگی، پنجتن پاک سے محبت اور وابستگی، خلفائے راشدین سے محبت اور وابستگی، اہل بیت سے محبت اور وابستگی، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اٹوٹ وابستگی خبر کے تیسرے سوال کے جواب کی ٹریننگ ہے جو ہر مہینہ نعتیہ محفل منعقد ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ماہ شب معراج کا استقبال بھی ہوگا اور شب معراج کے جو ہے جلسے کو علماء کرام مخاطب کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔